السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جس عمل کو کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ حج کے ایام بالکل قریب ہے اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج پر جائے اور انہیں حج کا ثواب حاصل ہو۔ خاص طور پر ہمارے بزرگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی حج کریں، ہمیں بھی حج کا ثواب ملے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر وہ حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ زندگی میں کئی مسائل اور پریشانیاں آ جاتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حج کرنے کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ حج کرنا بہت زیادہ اہم اور اجر و ثواب ہے۔ حج کرنے کی فضیلت کے حوالے سے میں چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور دوران حج کوئی فحش بات نہ کی، یعنی کوئی غلط بات نہ کی اور کوئی گناہ نہ کیا، یعنی صحیح طریقے سے حج کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یعنی جس نے حج کیا اور حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کی اور نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ شخص جب حج کر کے لوٹے گا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے حج کرنے کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کرنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ زمین کے دائیں اور بائیں جانب جو کچھ بھی ہے سورج کے نکلنے اور غروب ہونے تک سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں۔ یعنی جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف جن پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے وہ تمام اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں۔ حج کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور حج کرنا بہت بڑی شہادت ہے۔ اگر آپ حج کرنے نہیں جا سکے تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حج کی شہادت نصیب فرمائے، ہمیں اپنے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر آپ حج پر نہیں جا سکے تو گھر بیٹھے بھی ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی ضمانت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ یہ عمل بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ گھر بیٹھے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ترمذی کے اندر روایت میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر جہاں اس نے نماز پڑھی تھی وہیں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، یعنی تسبیح پڑھتا رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا قرآن کی تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس عمل کی۔ صرف 2 رکعت نماز میں کتنا وقت لگتا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی اور پھر اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہو گیا اور پھر جو مکروہ وقت ہے 15-20 منٹ کا وہ گزرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، اشراق کی نیت سے 2 رکعت ادا کی، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ 2 رکعت پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 2 رکعت نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ: جب سورج طلوع ہو جائے اور 15-20 منٹ کا مکروہ وقت گزر جائے
تب آپ نماز اشراق کی نیت سے 2 رکعت ادا کریں گے۔ یہ نفل نماز ہے تو نوافل کی نیت کرے، یعنی دل میں ارادہ کرے کہ میں اشراق کی نوافل 2 رکعت ادا کر رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھے، اس کے بعد پھر تعوذ، پھر تسمیہ اور پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد جو صورتیں آپ کو یاد ہے ان میں سے کوئی ایک صورت آپ تلاوت کریں۔ مثلا اگر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، قل هو اللہ احد، تو آپ وہی تلاوت کریں۔ سورہ ملانے کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورت ملائیں گے جو آپ کو یاد ہو۔ ان سورتوں میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کریں۔ اس کے بعد رکوع کریں، پھر رکوع سے کھڑے ہوں، پھر دونوں سجدے کریں، پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے، اتحیات، تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے اور وہاں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دل کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے جا نہیں پاتے، خاص طور پر ہمارے بزرگ اور بوڑھے افراد۔ اگر آپ نہیں جا سکے تو آپ گھر بیٹھ کر یہ عمل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کلپ کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔